بہت شکریہ نعیم بھائی کا بھی، مصروف صاحب کا بھی، تمام ہمارے لائرز، ہماری بہن سب ادھر موجود ہیں۔ یہ 2 سال پرانا کیس ہے جب ہماری حکومت ختم ہوئی، رژیم چینج ہوئی۔ میں کل بھی میڈیا پہ میں نے یہ بات کی ہے اور پاکستان کی عدلیہ پہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان پہ تو 200 کے قریب کیسز ہیں، میرے پہ بھی یہ 2 سالہ پرانا کیس چل رہا ہے لانگ مارچ کا۔ اس میں میرے ساتھ مراد سعید ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس میں شہریار خان افریدی صاحب ہیں، سابق گورنر شاہ فرمان صاحب ہیں، اور ہماری قیادت اس میں ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھ پہ کیس ہے، بھگت لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے میرے لیے سب سے زندگی کا افسوس کا دن وہ تھا کہ وہ مردان جس نے مجھے عزت دی، میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا عمران خان صاحب کی برکت سے، 13 میں جتایا، 18 میں جتایا، جب بوگس کیسز میں گرفتار کر کے لے گئے، 3 MP وغیرہ جو تھے، لیکن جب ان کیسز میں کچھ نہیں نکلا اور مجھے جب دہشت گردی کی عدالت میں مردان میں پیش کیا گیا اور میرے پہ آرمی ایکٹ، سیکرٹ ایکٹ یعنی ملک سے غداری کا اور دہشت گردی کا کیس، اسی مردان میں جس مردان سے میرا دادا پیر محمد خان اسی مردان سے قافلے لے کے گیا تھا 47 میں پاکستان کی آزادی کے لیے، اور پھر جیل بھی کاٹی۔ دکھ کی بات ہے کہ محب وطن پاکستانیوں پہ اب دہشت گردی اور غداری کے پرچے کاٹتے ہیں۔ اس سے افسوس ہوتا ہے۔ کیا میسج ملتا ہے اس سے کیا میسج ملتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو؟ اور یہ ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ پہلے اپنا تو پتہ کریں آپ کتنے وفادار ہیں۔ آپ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو، پیٹریوٹس کو، جن کے باپ دادا نے پاکستان کی آزادی، پاکستان تو بہت بعد میں بنا، انگریز کے خلاف باقاعدہ تلوار اٹھا کے جہاد کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ وہ تو جب قلم کا وقت آیا تو ہمارے پرکھوں نے پھر قلم اٹھایا اور وکالت اور اس طرح کے ایز اے سیاسی کارکن۔ تو یہ ایک رجحان، یہ ایک ٹرینڈ بہت غلط ہے۔ عدالتوں پہ میرا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ان پچھلے 2 سالوں میں کوئی ایک بڑا کیس بن سکتا تھا وہ یہ تھا کہ بین الاقوامی ایما پہ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندہ حکومت کو کیوں الٹا گیا؟ اس کی جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی؟ عطا بندیال صاحب بھی چلے گئے، قاضی صاحب بھی جانے والے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ کر رہے ہیں، پرانے کیسز اٹھا رہے ہیں، آپ فیض آباد کا کیس اٹھا رہے ہیں، یا آپ نے بھٹو صاحب کا 50 سالہ پرانا کیس اٹھایا، وہ تو 50 سال پہلے گزر گئے۔ آج کی نوجوان نسل یہ سوال کرتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو 50 سال بعد انصاف ملے گا؟ اس کیس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ آخر کوئی تو وجہ تھی جو امریکی ایما پہ یہ مداخلت ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اسی وقت عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم لیٹر لکھا تھا صدر مملکت کو، اس وقت کے چیف جسٹس کو۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سیٹ رہتی ہے، چیف جسٹس کی اس سیٹ کے پاس آج بھی وہ لیٹر امانت ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ رات کے 12 بجے کیوں پریزن وینز آئیں پارلیمنٹ کے باہر؟ تو بہرحال جو مجھ پہ کیس ہے یہ ہم بھگتیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کے لیے مضبوط کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، میں نہیں کھڑا تھا، یہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا، ورنہ انسان کی کوئی بساط نہیں ہے۔ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی ہماری طرح عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ، تو اللہ کسی کو چن لیتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، شہریار افریدی کو، مراد کو، اس طرح بہت۔ یہ نعیم اس کے ماتھے سے خون بہا، وہ دن ہم نہیں بھول سکتے جب یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور آخری بات، میری زندگی کی کچھ یادوں میں کچھ یادیں ہم نہیں بھول سکتے۔ ایک وہ تھی جب چیف جسٹس آف پاکستان کو کالر سے پکڑ کے شرائع دستور پہ کھینچا گیا تھا، وہ ہم نہیں بھول سکتے۔ اسی طرح یہ نہیں بھول سکتے کہ 25 کروڑ کے لیڈر جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو کالر سے پکڑ کے جب جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ سے جب اٹھا کے لے کے گئے، جن لوگوں نے حفاظت کرنی تھی وہ اپنے سابق وزیر اعظم کو جب کھینچ کے لے کے گئے، یقین کریں اس کی عزت کم نہیں ہوئی، اس کی عزت اور بڑی ہے۔ لیکن سوالیہ نشان ضرور کھڑے ہوئے ہیں، آخر کب تک پاکستان کے عوامی نمائندے اور وزرائے اعظم کی قربانیاں اور بلیاں چڑھتی رہیں گی؟ کیوں یہ ملک ٹریک پہ نہیں چڑھتا؟ کیوں عمران خان اندر ہے؟ عمران خان کیوں باہر نہیں نکل سکتا؟ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ عمران خان نے پاکستان کی دفاع اور سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اس نے امت مسلمہ کو 2 بار ادھر اکٹھا کیا۔ بہرحال وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔